بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی۔ اب ہم اگلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ چوتھا شعر ملاحظہ کریں کہ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ مارکو پولو کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کس طرح جگہ جگہ پھرا، کیونکہ وہ ایک سیاح تھا، سیر کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ یہ کوٹ مارکو پولو کی طرح ایک مثال ہے جو جگہ جگہ پھر کے آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ کو شاباش ملنی چاہیے کیونکہ اس نے دنیا بھر کی سیر کی ہے۔ یہ تمام کوٹوں کا رہنما اور لیڈر جس کا نعرہ بلند کرنا چاہیے، یعنی جے بولو، یعنی اس کا نعرہ بلند کرو۔ اس شعر میں شاعر نے دراصل ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے اس منفی رویے کو نشانہ بنایا ہے کہ وہ اپنی سستی شہرت کے حصول کے لیے جگہ جگہ پھرتے ہیں، اپنی فتح اور نصرت کے نعرے لگواتے ہیں، عوام میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیڈر ہیں، حالانکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس کوٹ کا سفر جو ہے وہ مارکو پولو کی طرح بہت طویل ہے۔ جس طرح تاریخ میں مارکو پولو کا نام ایک سیاح کی حیثیت سے درج ہے، اسی طرح اس کوٹ کے سفر کی روداد بھی خاصی پرانی ہے۔ گلی گلی کوچا کوچا پھرا ہے، ایک فرد سے دوسرے فرد کے پاس جاتے رہنے سے اس کی سفر کی طوالت میں اضافہ ہوگا، یعنی بے حد طویل سفر اس نے کیا ہے، لمبا سفر کیا ہے۔ اپنی عمر اور تجربے کے لحاظ سے یہ کوٹ بڑا ہی دنا ہے، اس لیے اس کو کوٹوں کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کی خستہ حالت جو ہے اس پر جانے کے بجائے اس کی تاریخی حیثیت اور مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی برتری کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 5 ہے کہ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے اب کوٹ تو میں خرید چکا ہوں، اس کی خراب حالت اور خستگی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کہتے ہیں کہ اس کا ایک مثبت پہلو اس کی عمر اور تجربہ ہے۔ عمر اور تجربے سے جو بزرگی کا جو رتبہ ملتا ہے وہ خوبصورتی سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اگرچہ یہ کوٹ قیمت میں کم ہے مگر تجربے میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ پرانا ہے، اس لیے شاعر نے اس کو بزرگ کہتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی بزرگی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ بزرگ جو ہوتے ہیں ہر دور میں ہمارے لیے قابل احترام رہے ہیں، اس لیے اس کوٹ کی قیمت کے کوٹ کو قیمت کی معیار پر پرکھنے کی بجائے اس کی بزرگی کو تسلیم کیا جائے۔ جس طرح بزرگوں کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ نعمت ہے اور بزرگوں کے سائے کو غنیمت جاننا چاہیے، اس لیے یہ پرانا کوٹ میرے لیے غنیمت ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ کوٹ کی قیمت بے حد کم ہے مگر یہ لمبے عرصہ وقت کی بنا پر بزرگ ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں نا، بالکل اسی طرح یہ کوٹ جو ہے اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اس لیے یہ بزرگ بن چکا ہے۔ اس میں اب اس شعر میں شاعر نے ہمارے منفی رویے کی عکاسی کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بزرگوں کو اس لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے کہ وہ اب ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بزرگوں کا جو سایہ ہوتا ہے، ان کی شفقت جو ہوتی ہے وہ سر پر سلامت رہنا تو بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ اس سے اگلا شعر ہے کہ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہیرے کی جو اصل پہچان ہے وہ تو صرف جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اپنے پاس ہیرے جو بیچتا ہے اس کو جوہری کہتے ہیں۔ عام آدمی تو صرف ایک پتھر ہی سمجھے گا ہیرے کو، اسی طرح کوٹ کی قدر و قیمت کو بھی ایک عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ عام آدمی اسے اس کی قیمت کے ساتھ جوڑے گا،
کم قیمت کو دیکھتے ہوئے اس کوٹ کو بھی کم حیثیت جانے گا، حالانکہ اس کوٹ کی اپنی تاریخی اہمیت بھی ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں جتنی بھی اہم شخصیات گزری ہیں ان کا صرف تجربہ اور علم ہی ہم تک پہنچ سکا ہے، ورنہ وقت تو سب کچھ دھندلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وقت اور حالات کی سختیوں نے اس کوٹ کی اصل صورت کو بدل ڈالا ہے۔ اب یہ بظاہر خوبصورت تو نہیں ہے، مگر اس کی قدر ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوئی۔ اس سے اگلا شعر ہے جی، جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے یہ کوٹ سیاحوں کے ساتھ جگہ جگہ پھرا، ملک پھرا، ایران اور ترکی کا سفر کیا۔ گھومتے گھومتے یہ کوٹ آخر ایک حلوائی تک پہنچا۔ حلوائی نے اسے مختلف طرح کی مٹھائیاں بناتے ہوئے پہنے رکھا۔ ان مٹھائیوں کی چکنائی کے داغ اس کوٹ پر اب بھی موجود ہیں۔ حلوائی نے اسے صاف کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اسے آگے فروخت کر دیا۔ یوں یہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا شاعر تک پہنچا۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کوٹ کی خستہ حالی، داغ دھبے اور بدنما رنگ اس کی قیمت کو بہت گھٹا دیتے ہیں، مگر اس کم قیمت ہونے کے باوجود یہ شاعر کے پاس ہے، کیونکہ وہ ایک مہنگا کوٹ جو ہے وہ خریدنے کی وہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اتنا مہنگا کوٹ خرید سکتے، لیکن موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اسے اسی کوٹ کو غنیمت سمجھنا پڑا۔ اگلا شعر ہے، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ کوٹ جو بظاہر نیلام سے خریدا گیا ہے، مگر اپنی ایک خاص تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مختلف ممالک کی سیر کر چکا ہے، ایران اور ترکی کی خاک چھان چکا ہے، 2 مشہور سیاح اسے استعمال کر چکے ہیں، عمر کا ایک بڑا دور یہ گزار چکا ہے، اس لیے بزرگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اب اس کی حیثیت تاریخ کی بہترین کتاب کے ایک ورق کی سی ہے۔ جس طرح تاریخ کی کتاب کا ہر ورق اپنے اندر تاریخ کے مختلف راز چھپا کر رکھتا ہے، بہت سی کہانیاں اور انجانے قصے اس میں چھپے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ کوٹ بھی تاریخ کی ایک کتاب کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ جن مختلف لوگوں نے اسے پہنا، اسے استعمال کیا، اس کی شخصیت کے بہت سے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وقت نے اسے بدنما تو بنا دیا ہے، مگر اسے تاریخ کا ایک اہم حصہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کم قیمتی اپنی جگہ، مگر اس کی تاریخی اہمیت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔